یہاں بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھا کریں کہ کیا ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ ایک مسئلہ لوگ پوچھا کرتے ہیں، ویسٹرن ممالک میں خاص طور پر یہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں کہ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ننگے سر نہیں، کرتا نکال دو، کرتا نکال کے پڑھو تب بھی ہوتی ہے، کس نے منع کیا؟ پائچے بھی چڑھا لو، یہاں تک ٹخنوں سے نیچے تک پائچے بھی چڑھا لو، کرتا اتار کے رکھ لو، بنیان بھی اتار کے رکھ لو، نماز کس نے کہا نہیں ہوتی؟ یہ پوچھنا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سوال ہی محمل ہے۔ کس نے کہا نہیں ہوتی؟ ٹوپی کے بغیر بھی ہوتی ہے، کرتے کے بغیر بھی ہوتی ہے، بنیان کے بغیر بھی ہوتی ہے، پنڈلیاں کھلیوں تب بھی ہوتی ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے تو ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ آدمی کا چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، پوچھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پوچھنے کا یہ طریقہ یوں ہونا چاہیے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جو شریعت نے آداب بیان کیے ہیں، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا ان آداب کے خلاف تو نہیں۔ یوں پوچھو، یہ قید لگاؤ فرض نماز، نفل نماز نہیں، نفل نماز پڑھو جیسا تمہیں پڑھنی ہو۔ یہ کہو کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے جو آداب اور جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے کے خلاف تو نہیں ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا؟ ہاں، یہ سوال صحیح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے فرض نماز پڑھنے کے لیے جو آداب بیان کیے ہیں وہ آداب پہلے سن لو اور سمجھ لو، اس کے بعد تم خود ہی فیصلہ کرو کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا یہ آداب کے خلاف ہے یا نہیں ہے، تم خود ہی فیصلہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب آپ مسجد میں جائیں، جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو زینت لے لیں اور زینت لے کر مسجد میں جائیں۔ خذوا زینتکم، لے لو تم تمہاری زینت کو، تمہاری زیبائش کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو زینت لے کر جائیں، زیبائش لے کر جائیں۔ ایک صاحب کی بیوی کا نام تھا زینت، وہ اپنی بیوی کو لے کر مسجد میں جاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا بھی بیوی کو کیوں لے جاتے ہو؟ کہ اللہ میاں کا حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ آداب نماز کے جو آداب قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے؟ جواب یہ کہ اس کے خلاف ہے۔ قرآن میں نماز پڑھنے کے، فرض نماز پڑھنے کے، نفل کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، تو پڑھو نفل تمہیں جس طرح پڑھنی ہو، لیکن فرض نماز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض نماز کے بارے لیے جو قرآن کریم نے آداب بیان کیے ہیں ان آداب کے خلاف یہ چیز ہے، اور یہی چیز نہیں، دونوں آستینیں چڑھا رکھی ہیں، یہاں تک چڑھا رکھی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے، اور اسے بھی فقہاء نے مکروہ لکھا۔ ایک کا کرتا ہے، اس کی آستینیں اتنی ہیں، کیا آج تو دنیا میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسے؟ وہ دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے، کون سی تہذیبوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اسلامی تہذیب میں اسے نہیں اچھا سمجھا جاتا، اور قرآن کریم میں اسلامی تہذیب کو مراد لیا جائے گا، دوسری تہذیبوں کو مراد نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے پر آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے اور پانچے چڑھا رکھے ہیں اور اسے پانچے چڑھے ہوئے نماز پڑھ رہا، مکروہ ہے۔ اسی طرح آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے، اس نے کرتے کو اپنے کمر میں کرتا باندھ رکھا ہے جیسے کمر باندھا کرتے ہیں، اسی حال میں کمر کھولتا نہیں، اصل میں نماز پڑھتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو کرتا کمر میں باندھ کر، پانچے چڑھا کر، آستین چڑھا کر، یہ سب شکلیں مکروہ کیوں ہیں؟ یہ زینت کے خلاف ہیں، جو پہننے کا، لباس پہننے کا جو شاندار طریقہ ہے، یہ بیوٹی، لباس کی بیوٹی نہیں ہے، اور قرآن کریم کا یہ حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اپنی بیوٹی لو۔ تو اصل بات تو میں یہ چل رہی تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرض کے احکام الگ ہیں اور نفل کے احکام الگ ہیں۔